الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ یا فاشکل علیہ اخرج منہ شیء ام لا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، رواہ مسلم۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں کوئی چیز پائے، کوئی گڑگڑاہٹ وغیرہ پیٹ میں پائے، پھر اس کو شبہ ہو گیا کہ کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں نکلی ہے، شبہ ہو گیا، فلا یخرجن من المسجد، تو وہ مسجد سے نہ نکلے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یہاں تک کہ وہ آواز سن لے یا بو محسوس کرے، رواہ مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں بہت ہی اہم بات ہمیں معلوم ہوئی ہے جو تقریباً ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے، انسانوں میں بھی ہر کسی کی، ہر مرد کی اور ہر عورت کی تقریباً ضرورت ہوتی ہے، روز نہیں کبھی نہ کبھی صحیح، لیکن یہ ہر کسی کے ساتھ زندگی میں ضرور پیش آتا ہے۔ کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، یا عورتیں وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے گھر میں ریڈی ہوئی ہیں، اب اسی دوران میں کیا ہوا، پیٹ میں گڑگڑاہٹ سی محسوس ہوئی۔ ہوتا ہے نا بہت ساری مرتبہ انسان کھانا وغیرہ کھا کر کے آتا ہے تو ہوا کو روکنے کی وجہ سے پیٹ کے اندر گڑگڑ سا محسوس ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پیٹ کی گڑگڑاہٹ کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو وہ اندر جو آوازیں آتی ہیں اس سے بندے کو شک ہوتا ہے، ارے ہوا خارج ہو گئی کیا، ایسا شک ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ڈاؤٹ ہو اور شک ہو کہ ارے نکل گیا کیا، کوئی ہوا خارج ہو گئی کیا، صرف ڈاؤٹ اور شک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا وضو نہیں ٹوٹے گا، یہاں تک کہ تم ہوا خارج ہونے کی آواز سن لو یا وہ محسوس کر لو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بڑا اہم مسئلہ اس کے اندر بتلایا گیا ہے، دو تین باتیں اہم بتلائی گئی ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ صرف ڈاؤٹ اور شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی شخص کو صرف شک ہو جائے، ارے وضو ٹوٹ گیا ہوں گا، ارے ہوا خارج ہو گئی ہوں گی، ارے پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہوں گا، ارے ایسا ہوا ہوں گا، شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یقین ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو گیا، چاہے بو آئی نہیں آئی، آواز ہم نے سنی نہیں سنی، تو لیکن یقین ہو گیا کہ ہوا خارج ہو گئی، یقین ہو گیا کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا، یقین ہے ہم فیل کر رہے ہیں اس چیز کو، اچھی طرح یقین ہے، اور دل بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں ہوا خارج ہو چکی ہے، تب تو گیا وضو، اس صورت میں تو وضو گیا۔ یہاں جو حل بتلایا یہ اس بندے کے لیے ہے جس کو شک کی بیماری ہو گئی ہے، وہ بار بار سوچنے لگتا ہے کہ ارے کیا تو بھی ہو گیا کیا، یا پیٹ میں گڑگڑاہٹ محسوس ہو رہی ہے، ارے اس سے وضو ٹوٹ جاتا کیا، ایسے شک شبے میں مبتلا ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے علاج بتلایا کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، بے فکر ہو جاؤ، نماز اسی حالت میں پڑھتے رہو، کیونکہ تمہیں صرف شک ہے، شک سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں ایسے شک کے بیمار کے لیے ایک علامت یہ بتلائی کہ تم نے آواز بھی محسوس کی ہوا کے ساتھ میں، شک کے ساتھ میں آواز بھی تھی، تو وہ آواز دلالت ہوگی کہ ہاں ہوا خارج ہو گئی ہے، تو تمہارا وضو گیا۔ یا آواز تو نہیں آئی لیکن اس کو بو محسوس ہو رہی ہے، اب بو محسوس ہو رہی ہے تو اب 1 سے 4 لوگ ہوں گے تو کیسا، 1 سے 4 لوگ آس پاس بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اس کو صرف ڈاؤٹ ہے اور شک ہے اور بو محسوس کر رہا ہے، تو کیسے؟ یہ جو کہا گیا ہے بو محسوس کرنے کا، وہ تب ہے جب کہ وہ ایک ہی آدمی ہو، اس کو خود کو، اب ظاہر سی بات ہے وہ اکیلا ہے اور کوئی ہے بھی بہت دور ہے، اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کو شک کی بیماری ہے لیکن اس کو بو بھی آ رہی ہے ساتھ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فرمایا شک پلس بو، یہ دو چیزیں مل جائیں گی تو یوں سمجھا جائے گا کہ وضو ٹوٹ گیا۔ بات سمجھ رہے نا؟ شک پلس آواز، یہ دو چیزیں مل گئیں تو یوں سمجھا جائے گا کہ وضو ٹوٹ گیا۔
بات سمجھ رہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ اس کے ذریعے سے حل ہوا ہے، بہت ہی اہم بات ہے، تقریباً لوگوں کو پیش آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسائل کا حل کیا ہے، سارے کے سارے مسائل ہمیں بتلا دیے ہیں، تو بڑی بہترین چیز ہے۔ خلاصے کے طور پر ذہن میں رکھیے، نمبر 1، کسی بھی طرح اگر یقین ہو کہ وضو ٹوٹ گیا ہے تو وضو گیا۔ نمبر 2، یقین نہیں ہے، 50-50% ہے، شک ہے، تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، شک ہے، شک کے ساتھ میں بو بھی محسوس کر رہا ہے اور اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اس کی ہی بو ہے، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، شک ہے اور شک کے ساتھ میں آواز بھی آئی ہے ہوا خارج ہونے کی اور اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اس کی ہی آواز ہے، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، پیٹ کی گڑگڑاہٹ کی وجہ سے یا ہوا باہر خارج ہونے کے بجائے روک لینے کے سبب اندر ہی اندر جو آوازیں آتی ہیں اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ 2-4 باتیں آج سامنے آئی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں، اور جو مسئلہ جس وقت میں جیسی ضرورت کا ہوتا ہے اس وقت میں ان مسائل کو ذہن میں رکھ کے اس کے مطابق اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اپنے اعمال کو درست رکھتے ہوئے اپنی عبادتوں کو بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب